میں دو چیزیں، ایک تو پی ڈی ایم کے حوالے سے، پی ڈی ایم بنانے کا مقصد یہ تھا اس حکومت کا خاتمہ۔ ان ٹائم نیوز ٹی وی کے ناظرین کو حویلیاں سے اہم اور بڑی خبر سے آگاہ کرتے چلے ہیں۔ مرتضیٰ جاوید عباسی اور سردار یوسف کی مسلم لیگ نون ہزارہ ڈویژن کے ڈسٹرکٹ صدور اور جنرل سیکرٹری کے ساتھ پشاور جلسے کے حوالے سے میٹنگ کے بعد پریس کانفرنس ہوئی ہے۔ صحافی کے سوال کے جواب میں مرتضیٰ جاوید عباسی کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم بنانے کا مقصد اس حکومت کا خاتمہ ہے، جنوری میں مارچ ہوگا، یہ نائل ناکام اور مسلط شدہ حکومت ہے، اسے گھر جانا ہوگا۔ توہین رسالت کے سوال کے جواب میں سردار یوسف بولے، توہین رسالت کی سزا پاکستان کے قانون میں سزائے موت ہے، حکومت وائی سی کا اجلاس بلائے اور متفقہ آئین بنائے اور اقوام متحدہ میں سزا کی قانون سازی کی جائے۔ حویلیاں سے اہم اور بڑی خبر سے آگاہ کرتے چلے، مرتضیٰ جاوید عباسی اور سردار یوسف کی مسلم لیگ نون ہزارہ ڈویژن کے ڈسٹرکٹ صدور اور جنرل سیکرٹری کے ساتھ پشاور جلسے کے حوالے سے میٹنگ کے بعد پریس کانفرنس ہوئی ہے۔ صحافی کے سوال کے جواب میں مرتضیٰ جاوید عباسی کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم بنانے کا مقصد اس حکومت کا خاتمہ ہے، جنوری میں مارچ ہوگا، یہ نائل ناکام اور مسلط شدہ حکومت ہے، اسے گھر جانا ہوگا۔ توہین رسالت کے حوالے سے سوال کا جواب دیتے ہوئے سردار یوسف کا کہنا تھا، توہین رسالت کی سزا پاکستان کے قانون میں سزائے موت ہے، حکومت وائی سی کا اجلاس بلائے اور متفقہ آئین بنائے اور اقوام متحدہ میں سزا کی قانون سازی کی جائے۔ اپنی ویوز کو یہ بھی بتاتے چلے، حویلیاں لیگی قائدین کی میٹنگ میں توہین رسالت کے حوالے سے قرارداد بھی پیش کی گئی۔ اس قرارداد میں یہ مطالبہ کیا گیا توہین رسالت کے مرتکب افراد کو موجودہ حکومت بین الاقوامی انصاف کے کٹہرے میں لائے۔ سردار یوسف بولے، 1 کروڑ نوکری دینے کے بجائے 1.5 کروڑ کو بے روزگار کر دیا گیا۔ اپنی ویوز کو اہم اور بڑی خبر سے آگاہ کرتے چلے، خبر ہے حویلیاں سے، مرتضیٰ جاوید عباسی اور سردار یوسف کی مسلم لیگ نون ہزارہ ڈویژن کے ڈسٹرکٹ صدور اور جنرل سیکرٹری کے ساتھ پشاور جلسے کے حوالے سے میٹنگ کے بعد پریس کانفرنس ہوئی ہے۔ صحافی کے سوال کے جواب میں مرتضیٰ جاوید عباسی کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم بنانے کا مقصد اس حکومت کا خاتمہ ہے، جنوری میں مارچ کی پیشن گوئی بھی کر دی گئی، یہ نائل ناکام اور مسلط شدہ حکومت ہے، اسے گھر جانا ہوگا۔ توہین رسالت کے سوال کے جواب میں سردار یوسف کا کہنا تھا، توہین رسالت کی سزا پاکستان کے قانون میں سزائے موت ہے، حکومت وائی سی کا اجلاس بلائے اور متفقہ آئین بنائے اور اقوام متحدہ میں سزا کی قانون سازی کی جائے۔ اس وقت اپنے ناظرین کو حویلیاں لیے چلتے ہیں، جہاں لیگی قائدین اور کارکنان میٹنگ کے بعد پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ سر، عوام جاننا چاہتی ہے کہ جو پی ڈی ایم کا جو احتجاجی تحریک چل رہی ہے، جلسے جلوس ہو رہے ہیں، اس کا آخری رزلٹ کیا نکلے گا؟ دیکھو، پی ڈی ایم کا جلسے جلوس بالکل بات ہے، یہ تو جو وہاں پر مطلب پی ڈی ایم کا جو ایک نعرہ ہے، منشور بیانیہ ہے کہ آئین کی جو ہے بالادستی ہو، قانون کی بالادستی ہو، پاکستان میں آئین اور قانون کے تحت حکومتیں بھی چلائی جائیں، ادارے بھی چلائے جائیں اور عوام کو عزت دی جائے، عوام کے ووٹ کو عزت دی جائے۔ ووٹ کو عزت دینے کا مقصد ہی یہی ہے، صاف شفاف الیکشن کرائے جائیں۔ پی ڈی ایم کا یہی ہے کہ اس حکومت پر تو کوئی اعتماد نہیں رہا، لہذا جتنا عوام کی خدمت کر سکی ہے، نہ اس کی خارجہ پالیسی کامیاب ہے یا داخلہ پالیسی کامیاب ہے۔ کشمیر کا مسئلہ آپ کے سامنے دیکھو کہ کشمیر کا ایک پرانا مسئلہ، متنازع مسئلہ، جو کہ اس حکومت میں بالکل انڈیا نے یک طرفہ فیصلہ کر کے اور اپنے حق میں کر لیا ہے، تو یہ حکومت کی نالائقی ہے۔ یہ تو یا باقی بہت ساری چیزیں میں اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ صاف شفاف الیکشن کرائے جائیں، عوام کے ووٹ سے جو لوگ منتخب ہو کر جائیں وہ یہ حکومت بھی کریں، وہ نہیں کہا کہ جمہوریت۔ سر، ریزولیشن کے حوالے سے آپ نے بات کی ڈپٹی اسپیکر صاحب نے صاحب کا، تو ریزولیشن جو آپ توہین رسالت کے حوالے سے یہاں پہ بھی پیش کی گئی، اس طرح اسمبلی میں بھی پیش کی، آپ کے ٹینور میں بھی اور جو آپ کی کولیشن پارٹنر ہیں پیپلز پارٹی، ان کے دور میں بھی توہین رسالت ہوتی رہی ہے، تو آپ نے اس وقت یہ انیشیٹو کیوں نہیں لیا کہ ان کے جو توہین کے مرتکب لوگ ہیں ان کے ہاتھ اس وقت رکنے چاہیے تھے؟ ابھی تو پوری دنیا اس پہ کھل کے آ گئی ہے، کسی کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو آپ کے ٹینور میں ایسے اقدام کیوں نہیں اٹھائے گئے؟ ہمارے دور میں بھی اس طرح کوئی بھی اگر انہوں نے توہین آمیز خاکے یا اگر بیان دیے، اس کی بھرپور مذمت کی گئی ہے، اور اس وقت بھی یعنی او آئی سی کے فورم پر بھی یہ بات ہوئی، اس وقت بھی ہوئی، اور آج بھی یعنی ہم نے جو ہم مطالبہ کر رہے ہیں، یہ جو توہین رسالت کی بات ہے، آپ اس وقت سے بات کر رہے ہیں نا، توہین رسالت کی بات ہے، یا آسیہ وہ اس وقت ہم نے گرفتار کی تھی،
دیکھو اس کے خلاف کیس چل رہا تھا، لیکن یہ حکومت آئی اور اس کو باعزت بری کر کے باہر بھیج دیا۔ قانون پر یہی اسی قانون کے مطابق گرفتار کی، ہم نے گرفتار کی اور عدالتوں نے فیصلے دیے اور اس کے خلاف مطلب ہے، حالانکہ عدالتوں کے فیصلے اور تھے، فیصلے تبدیل کرا کے پھر انہوں نے باہر بھیج دیا۔ اب اس حکومت میں بھیجا ہے نا، اگر یہ فرانس نہ بھیجتے، آج فرانس والوں کو اتنی جرأت نہ ہو سکتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر سکیں، ان کو جرأت نہ ہوتی ہے۔ ہم نے تو سخت قدم اٹھایا اور بالکل یعنی آج بھی بحیثیت مسلمان اکراس دی ووٹ، چاہے کسی کا تعلق کسی بھی جماعت سے، یہ ہمارے ایمان سے متعلق بات ہے، یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے کہ ہم پارٹیوں کی بات کریں۔ اس حوالے سے ہمارا موقف اب بھی یہ ہے کہ کوئی بھی اگر توہین رسالت کرے گا اس کی سزا صرف اور صرف سزائے موت ہے، پاکستان کے آئین میں سزائے موت ہے۔ ہمارا یہی مطالبہ بھی ہے کہ OIC کی میٹنگ بلائی جائے، اس حکومت کی ذمہ داری ہے وہاں پر متفقہ طور پر آئین بنایا جائے تمام اسلامی ممالک، اور اس کے ساتھ ہی UNO کی میٹنگ بلائے، UNO اقوام متحدہ میں قانون سازی کی جائے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی مذہب کی اگر توہین کرے گا اس کے خلاف یہ قانون ہوگا، اس کو سزا دی جائے۔ تو یہ مطالبہ ہم نے اپوزیشن نے بھی کیا، ہر فورم پر کیا، اور یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یہ اس کے لیے قدم اٹھائے اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی ترجمانی کرے، یہ ان کا فرض بنتا ہے۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو یہ اسلام کے ساتھ بھی غداری ہے، یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے اپنے دور پہ ضرور قدم اٹھائے۔ جی، یہ جو ایبٹ آباد کے اندر تحصیل حویلیاں کے اندر آپ کی پارٹی 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، تو آپ کردار ادا کیوں نہیں کر رہے کہ دیکھیں پشاور کا جو آپ جلسہ ہے یا اسی طرح ملک کے اندر جلسے ہوتے ہیں، تو جب پارٹی 2 حصوں میں تقسیم ہوگی تو پارٹی کو نقصان ہے، وہاں ہونے والے نہیں، یہ ہمارا گھر کا مسئلہ ہے، یہ گھر کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ یہ ایسی باتیں گھر کے اندر ہوتی رہتی ہیں، وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میں 2 چیزیں، ایک تو PDM کے حوالے سے، PDM بنانے کا مقصد یہ تھا اس حکومت کا خاتمہ، یہ موبلائزیشن کا پورا ساری جماعتوں کا پلان ہے کہ پورے ملک میں جلسے کر کے لوگوں کو موبلائز کیا جائے۔ جنوری میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم مارچ کریں گے اس حکومت کے خاتمے کی۔ یہ ناکام نااہل مسلط شدہ حکومت ہے جو پاکستان کے نظام کو چلانے میں ناکام ہو چکی ہے، اور اب یہ سیکیورٹی رسک ہے، اس ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ معیشت کی تباہی کے بعد اب جس طرف یہ حالات لے کے جا رہے ہیں وہ پاکستان کی سلامتی کا خطرہ ہے، اس لیے جنوری میں اس حکومت کے خاتمے کے لیے PDM کا یہ ایجنڈا ہے۔ دوسرا توہین رسالت کے حوالے سے اذان ہو رہی ہے، یہ میڈیا سمیت سب لوگ غلط میسج دے رہے ہیں۔ ہمارے دور میں جو ایک بین الفی میں امینڈمنٹ کی تھی وہ 24 گھنٹے کے اندر اس امینڈمنٹ کو ٹھیک کیا گیا تھا، 24 گھنٹے کے اندر، اور سب کو پتہ ہے اس کے پیچھے کون سے عناصر تھے، اور فیض آباد میں یہ احتجاج کرانے والے کون تھے، اور وردی میں کون 1,000 روپیہ تقسیم کرتے، اس کی بات کرنے سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ ان لوگوں نے سیاست کی ہے، ان کا انجام انشاءاللہ جنوری سے پہلے قوم دیکھ لے۔ ہماری حکومت کے خاتمے کے بعد 678 لوگوں کو جو توہین رسالت میں پابند سلاست سے کے قید میں بند تھے، سزائیں بھگت رہی تھی، اس حکومت نے انہیں آزاد کیا۔ میں پورے ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں کہ اس آسیہ کو فیصلے سے پہلے ملک سے باہر بھیجا گیا، کوئی احتجاج نہیں ہوا اس حوالے سے۔ اور یہ جو اسمبلی میں کھڑا ہو کہ خاتم النبیین جس وزیر اعظم نے نہیں کہا، اس کے خلاف کبھی میڈیا نے سوال نہیں کیا، اس کے خلاف کبھی احتجاج نہیں ہوا۔ اور عمران خان کا تو ریکارڈ پہ ہے کہ اس نے کہا کہ یہ نبی کی جماعت جو ہے اس کے حوالے سے کتنے نازیبا الفاظ، چوروں کے الفاظ اس نے استعمال کیے، اس کے خلاف کوئی بات نہیں ہو رہی۔ یہ مسلم لیگ کو جو ٹارگٹ کرنے کی پالیسی ہے، نہ ہی مسلم لیگ کو کوئی نبی پاک نعوذ باللہ ان کے عاشقوں سے دور رکھ سکتا ہے، ورکروں اور قیادت کو، اور نہ ہی پاکستان کے اندر کسی مسلم لیگ کو غدار ثابت کر سکتا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ آخری مارکہ ہوگا اس ملک پہ حکومت مسلط کرنے کا، یہ PDM کا ایجنڈا ہے۔